اب سارا عالم اسلام پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. سارا عالم اسلام دیکھتا بھی ہے اور اس طرح بھی نہیں دیکھتا جس طرح ہم سمجھتے ہیں. ہم تو ان کے لیے جان کٹوانے کے لیے تیار ہیں. وہ بڑا مشہور تھا نا, اے حرم تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں. ہم جذباتی قوم ہیں, ہم ابھی بھی چلے آئیں گے, بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو ریلائی آن اینی بڈی. یو ہیو ٹو بلڈ اپ یور اون ایسٹس, یور اون کیپیسٹی اینڈ یور اون کیپیسٹی. ایران کی ہم نے ابھی بات کی, آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, میں نے آپ کو بتایا انٹرنل فیلئرس ہیں. میں جب تک آپ اندر سے کمزور نہیں ہوتے آپ کو کوئی طاقت تباہ نہیں کر سکتی. اچھا, موساد جو ہے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی, اور ان کا سارا سیٹ اپ صرف ہماری ٹیکنالوجی سے ہی خوف زدہ نہیں ہے, بلکہ ہمارے انٹیلیجنس نیٹ ورک, اور جس طرح ہمارے ایک ریلائبل انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے جو کہ انہوں نے ایران میں تو اس کو مات دے دی, لیکن پاکستان میں وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ پاکستان میں ہمارے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو مات دے سکتے. میرے خیال میں ایسا ہی ہے. میرے خیال میں چونکہ یہ ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک ہے جس پہ ہماری فورسز میں رہتے ہوئے بھی اتنی ایکسیس شاید نہ ہو, لیکن جو شواہد ہیں, جو ہماری تھوڑی بہت انٹریکشنز ہوتی ہے, یا جو ہمارا ایکسپوجر ہے, آپ کی بات میں وزن ہے, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ایک ہماری اسٹرینتھ ہی رہے گی انشاءاللہ. اچھا, یہ بتائیے سر کہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بڑا سرو کیا بڑے اہم اداروں میں, آپ نے GF-17 تھنڈر جو ہے اس کے آپ چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر رہے, اور GF-17 تھنڈر جو ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں چین کا ظاہر ہے بڑا کنٹریبیوشن تھا, لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اپنے طیارے خود بنا رہا ہے؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ احسان کیا تھا اور میری ایئر فورس کا مجھ پہ کانفیڈنس تھا, تو میں چائنا میں پروجیکٹ انچارج رہا, پھر میں پاکستان میں پروجیکٹ انچارج رہا. الحمدللہ آپ کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں, آپ میں شاید اتنی کیپیسٹی کیپبلٹی نہیں ہوتی. پھر میں پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں چیئرمین رہا. جو ہمارا یہ جوائنٹ پروجیکٹ ہے تو جوائنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, بیکاز ٹیکنالوجیکلی ہم اتنے آگے نہیں ہیں. پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم واقعی, جیسے را مٹیریل ہے, وہ اتنا بلک میں خریدنا پڑتا ہے جو کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. وہ لوگ بہت جہاز بناتے ہیں, سو وہ را مٹیریل بناتے ہیں. 100% GF-17 پاکستان میں اسمبل ہو رہا ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے, اور ٹیسٹ اور ٹرائل ہو رہے ہیں. جو ہمارا ڈسٹریبیوشن ہے, میجورٹی 56% پارٹس جو ہیں وہ پاکستان میں پروڈیوس ہوتے ہیں. اچھا, آپ کے پاس CNC مشینز ہیں, اور یہ اللہ کا ایک اور بڑا احسان ہے کہ اگر دشمن کو یہ ہے کہ شاید وہ کامرہ میں ہے, تو ایسا بھی نہیں. اللہ کا بہت احسان ہے, لیڈرشپ کی سوچ تھی. تو یہ آپ کا GF-17 الحمدللہ آپ خود بناتے ہیں. چائنا میں یہ نہیں بنتا. چائنا پارٹس پروڈیوس کر کے آپ کو دیتا ہے, اور میجورٹی آف پارٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں, پھر آپ اسمبل کرتے ہیں. انجن آپ باہر سے لیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو ٹریننگ مشاق ایئرکرافٹ ہے, جو اس وقت الحمدللہ ہم نے کوئی 6 ملکوں میں ایکسپورٹ کر چکے ہیں, وہ پاکستان کے اندر 100% بن رہا ہے, اور آج سے نہیں کئی عرصے سے بن رہا ہے. پاکستان ایئر فورس ماشاءاللہ ٹچ ووڈ از دی اونلی ایئر فورس ان دا ورلڈ جو کہ نہ صرف الحمدللہ ٹاپ آف دا لائن ایئر فورسز میں آپریشنلی ہے, بلکہ وہ نہ جہاز ڈیولپ کرتی ہے, ڈیزائن کرتی ہے, اور پروڈیوس کرتی ہے, اور ایکسپورٹ کرتی ہے. دی اونلی ایئر فورس ان دا ورلڈ. تو الحمدللہ GF-17 بہت بڑی کیپیبلٹی ہے. اب جو لیڈرشپ ہے وہ اس کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو مزید انہینس کر رہی ہے. اور وہ میں آپ کی آخری بات کروں, ہمارا ایک اور جو ویکنیس تھی وہ تھی ڈیزائننگ. ڈیزائننگ بہت بڑا ایک فیکٹ. صحیح. اب ہم الحمدللہ اس سٹیپ میں بھی کافی آگے جا چکے ہیں. سر, پاکستان کے پاس کم ترین جنگی وسائل, یعنی اس کا بجٹ جو ہے ہمارے دشمن کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارے جو لوگ ہیں, ہم اپنے لوگوں کو کیا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ اتنی زبردست کیپیبلٹی ان کے پاس, اتنی زبردست ٹیکنالوجی, یہ پروڈیوس کرنے کی صلاحیت, خود انڈیجنس ٹیکنالوجیاں بننا شروع ہو گئی ہے. سر بالکل صحیح آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا. اصل میں عدیل بھائی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اسٹیبل نہیں ہو پا رہے, نہ ہم پولیٹیکلی اسٹیبل ہو پا رہے ہیں, نہ ہم اکنامکلی اسٹیبل ہو رہے ہیں. اور اس کی بھی وجہ ہے, دیکھیں آپ کو وار آن ٹیرر میں دھکیلے رکھا, آپ ویسٹ میں گھسے رہے, پھر کسی حد تک آپ ساؤتھ میں بھی جن کے ساتھ آج کل مسئلہ چل رہا ہے ادھر بھی آپ انگیج رہے. کلبھوشن صاحب تشریف لاتے ہیں, وہیں سے انٹری دیتے ہیں, اسی طرح کی ایک دو اور انٹریاں وہاں سے آ جاتی ہیں. ایسٹ نے تو آپ کو بالکل باندھ کے رکھا.
تو آپ کے وسائل ہی نہیں بن رہے تھے کہ آپ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کر سکیں. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے اس خطے پہ. ایویں تو نہیں. حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں مشرق سے ایک آندھی اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں, اور ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, انہوں نے بھی کہا کہ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, اٹھنا یہیں سے. تو بہت کیپیسٹی ہے, بہت کیپیبلٹی ہے. انفارچونیٹلی وسائل نہیں آ رہے کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں چینلائز کر پائیں. JF-17 کا بنانا, سپر مشاق کا بنانا, میسائل ٹیکنالوجی کا بنانا, اور اس سے بڑھ کے نیوکلیر ٹیکنالوجی کا بنانا, یہ بہت بڑے معجزات ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ملک اور اس ملک کے باسیوں پہ. الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے. وی آر کیپیبل, وی ہیو لیس ریسورسز, بٹ اب تھوڑی سی قوم کو قربانی دینی پڑے گی, ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. بٹ ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے. اگر یہی وسائل ہمارے پاس تھوڑے سے اور آ جائیں تو یہ جو ٹیکنالوجی ابھی بھی ڈرون کی ہے یا سیٹلائٹس کی ہے, یہ ہم انشاءاللہ بہت جلد اس کو بھی ماسٹر کر سکتے ہیں. اچھا, یہ اب خبر آئی کہ بلومبرگ نے خبر دی کہ پاکستان چین سے J-35 اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو ہے وہ حاصل کرنے جا رہا ہے. J-500 WACS طیارے جو ہیں وہ پاکستان چین سے خریدنے جا رہا ہے, اور HQ-19 بیلسٹک دفاعی نظام پاکستان خریدنے جا رہا ہے. کتنی بڑی یہ ایک ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے خطے میں. بالکل, اس لیے اس خطے میں ہونا ضروری ہو گئی ہے کہ اگر آپ خطے میں توازن چاہتے ہیں, اس خطے میں توازن اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ کو جو آپ کا ہمسایہ ملک ہے اس کو دینے کے لیے فرانس بھی تیار ہے, برطانیہ بھی تیار ہے, امریکہ بھی تیار ہے, اور نہ صرف چیزیں دینے کو تیار ہے بلکہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کو بھی تیار ہے. سملرلی جو رشیا کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے Su-57 تک ان کو آفر کرنے کی کوشش کی, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ نے بھاگ دوڑ تو کرنی. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں امریکہ کے پاس بھی جانا چاہیے اور اسے ٹیکنالوجی لینی چاہیے, اس ہمیں فرانس سے بھی ٹیکنالوجی لینی چاہیے. آج کل ڈیفینیٹلی بیکاز آف آر ریلیشن, بیکاز آف پریویلنگ ریالٹی, J-35 کی بالکل بات ہو رہی, although ابھی یہ ٹوٹلی کمپلیٹلی میچور نہیں ہوا, لیکن اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی, میچور کرنے کے لیے بھی, یہ میری بات یاد رکھیے گا, چائنا کو ہماری ضرورت ہے. اچھا, یعنی چائنا کی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے کے لیے چائنا پاکستان پہ انحصار کر رہا ہوتا ہے. 100% انحصار نہیں کر سکتا بیکاز ظاہر بہت اوپر ہے, لیکن جو ان پٹس ہماری آتی ہیں, جو ایکسپوجر ہمارا ہے, وہ ایکسپوجر چائنا کے پاس نہیں. ہماری جو آپ دیکھیں, آپ پاکستان نے الحمدللہ پاکستان کی لیڈرشپ کو سلوٹ پیش کریں کہ میں تو ایئر فورس کی بات کروں گا کہ ہم نے F-86 لیا جس وہ ٹاپ آف دا لائن ایئر کرافٹ تھا, اور اس نے ہیوک کریٹ کیا 1965. پھر آپ نے اسٹار فائٹر لیا F-104 جو ٹاپ آف دا لائن جہاز تھا, اور اس زمانے میں وہ F-16 سے زیادہ, اور اس کے جو پائلٹ تھے ہم ان کو دیکھتے تھے, ہم تو بہت بچے تھے, وہ ایسے اسٹائل سے پھرتے تھے کہ ہم اسٹار فائٹر, سو آپ نے وہ اڑایا. پھر آپ نے میراج 2000 اس وقت سلیکٹ کیا جبکہ دنیا کے پاس میراج 2000 نہیں تھے, وہ ڈیل نہیں میچور ہو سکی. پھر آپ نے گرپن ایویلوٹ کیا, پھر آپ F-16 اس وقت لے کے آئے جب F-16 ابھی بہت سی. سو ٹیکنالوجی وائز الحمدللہ پاکستان ایئر فورس کبھی بھی, اور یہ میں فائٹرز کے علاوہ اگر آپ ایئر ڈیفنس کی بات کریں اس میں بھی ہم بہت آگے تھے. سو جو ہمارا ایکسپوجر ہے, جو ہماری کیپیبلٹیز ہیں, آپ کو میں ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گا. سپر مشاق کے علاوہ ایک اور جہاز ہے K-8 ایئر کرافٹ, جو کہ ٹریننگ ایئر کرافٹ. اب میری بات کا یقین کر لیں کہ اس کو بنایا ڈیفینیٹلی چائنا نے ہے, اور ہمارے پاس اس کی بیک اپ میں ہم ایک ڈیولپمنٹ میں جا رہے تھے جس میں ہم نے یہاں پروڈیوس کرنا تھا. اس میں ہمارے پائلٹس اور انجینئرس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی, اور میں چونکہ چائنا میں JF-17 پہ رہا ہوں, آج جو JF-17 کا جہاز آپ پاکستان میں اڑا رہے ہیں جس کو بلاک 3 کہتے ہیں, یہ چائنیز کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. میں کسی طرح چائنا کو انڈرمائن نہیں کر رہا. آج ہم الحمدللہ اللہ کے فضل کے بعد جس سٹیج پہ ٹیکنالوجی میں ہیں, اللہ کے فضل کے بعد, اور ہمارے چائنا کا بہت بڑا احسان ہے, لیکن بہت سی چیزوں میں چائنا کے پاس وہ ایکسپوجر, وہ ایکسپرٹیز نہیں. سو J-35 ڈیفینیٹلی از آن آر لسٹ, J-500 definitely is on our list, and also there are many more things which are on our list which we are going to